شہریار نبوت پہ لاکھوں سلام، سید الاولین سید الآخرین تاجدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور عمل صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ عقیدے کی صحت اور درستگی کے بغیر عمل کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ جو دعوت دیتے ہیں وہ ایمان اور عقیدے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ توحید کی ایسی صدا تھی کہ جس نے سارے عرب کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ ایک مختصر سے جملے نے، کیونکہ عرب یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس مختصر سے جملے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک و بت پرستی ہم کر رہے ہیں، اس شرک و بت پرستی کے لیے زندگی میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور ساری لڑائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک وہ اسی عقیدہ توحید کی لڑائی تھی۔ مکے والوں کو بھی اور اہل عرب کو بھی دوسری اچھی باتوں سے اختلاف نہیں تھا، مگر ان کو سب سے بڑا اختلاف اسی بات سے تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود قرار دے دیا، یہ تو عجیب بات ہے۔ مکے والے یہ چاہتے بھی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے معاملے میں کچھ نرمی اختیار کر لیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مگر سورۃ الکافرون میں بتا دیا گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
غرض یہ کہ عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری اور نرمی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اس عقیدے کی پختگی بہت ضروری ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جب بھی عقیدے کی بات آتی ہے تو کچھ اختلافی مسائل ہیں جو عقیدے کا موضوع بن گئے۔ مسالک کے اختلاف میں بھی کچھ موضوعات نے اتنی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اب اسی کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں حد سے تجاوز اور غلو ہے۔ کہیں پر عقائد کے سلسلے میں بیان کرنا ہو، کتاب لکھنا ہو، تو سب سے پہلے اس کے اوپر مسلک کی چھاپ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس مسلک کا آدمی ہے، اور وہ صاف ستھرا اور پختہ عقیدہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن مجید نے دیا، جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، وہ عقیدہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور اس پر جیسا مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے وہ اعتقاد باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان بچے ہر قسم کی گمراہی اور انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو عقیدے کی مضبوط تعلیم نہیں ملی۔ ضرورت اس کی ہے کہ بچپن ہی سے جو صحیح عقیدہ ہے اس صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سب سے پہلی بنیاد دی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر و توضیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور قرآن اور حضور کی مبارک زندگی ان دونوں کو امت تک پہنچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امت میں جو سب سے پہلا اختلاف پیدا ہوا وہ شیعیت کے ذریعے سے ہوا۔ اس کے بعد امت کا جو سواد اعظم ہے اس گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنت والجماعہ۔ یہ نام، اس کے اندر قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے قرآن مجید کا ذکر؟ اس وجہ سے کہ قرآن کے معاملے میں کسی بھی فرقے نے اختلاف نہیں کیا، اور ہر گمراہ فرقہ قرآن شریف سے استدلال کرتا ہے اپنے لیے، تو قرآن کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، حدیث کو، سیرت کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہمارے اطراف منکرین حدیث کا طبقہ ہے جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اہل قرآن قرآن کی بات کرتے ہیں مگر حدیث کی بات نہیں کرنا چاہتے، سنت کی بات نہیں کرنا چاہتے، قرآن کو اپنی رائے، اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس اعتکاف میں بھی رہا کرتے تھے، پرانے آدمی تھے، پڑھنے لکھنے کا مزاج تھا، علماء کے دروس میں شرکت کرتے تھے۔ تو بہت پہلے یہیں ہمارے نام پلی کے علاقے میں منکرین حدیث کے ممتاز شخص تھے جو تفسیر کیا کرتے تھے قرآن مجید کی، یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ تفسیر کر رہے تھے اور قرآن شریف کھولے ہوئے تھے اور انداز بھی لاپرواہی والا تھا۔ بہرحال انہوں نے غالباً حضرت نوح کے قصے میں اپنی طرف سے کچھ مطلب بیان کیا، اور بیان کر کے یہ کہا کہ یہ جو سارے لوگ بولتے ہیں یہ سب بیکار غلط باتیں ہیں، سب قصے کہانیاں صحیح نہیں ہیں، یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ ہے اس کا صحیح مطلب۔
تو یہ صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو مطلب بتا رہے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے، مگر صحیح مطلب یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بول رہے ہیں کہ مفسرین نے اب تک جو مطلب بیان کیا وہ صحیح نہیں ہے، یا حدیثوں میں جو مطلب آیا ہے وہ حدیث معتبر نہیں ہے، آپ جو بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی تو قرآن میں نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں سو قبول کروں اور جو دوسرے بتا رہے ہیں وہ قبول نہ کروں میں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ کا بتایا ہوا مطلب قبول کروں گا تو بھی میں قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں ہوں، آپ کی بات لے رہا ہوں، تو پھر وہ مختلف باتیں بنانے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ صرف یہ بتائیے کہ جو مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے، آپ جو مطلب بول رہے ہیں وہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ بول رہے ہیں حدیث میں جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے، مفسرین جو بولے وہ صحیح نہیں ہے، تو ان سب کو چھوڑ کے آپ جو بول رہے ہیں اس کو صحیح ہے بلکہ کیوں مان لوں گا میں؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور بولنے لگے تم کو جو سمجھ میں آیا وہ کرو۔ تو یہ بھی گمراہی ہے کھلی ہوئی۔ تو یہ طبقہ حدیث کو نظر آتا ہے۔ قادیانی بھی جو عموماً بحث کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات مت کرو، صرف قرآن سے بات کرو۔ تو سب کو، عام مسلمانوں کو اپنے بنیادی عقیدے کو سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن سے دلیل پیش کرو تو آپ اسی وقت سمجھ جائیے کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ اگرچہ کہ بات بظاہر بہت اچھی ہے، بات یہ ہے کہ بھئی قرآن کی بات کر رہا ہے سامنے والا، لیکن جو حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی بات کرنا چاہے، جو صحابہ کو چھوڑ کے قرآن کی بات کرنا چاہے، خلفائے راشدین کو چھوڑ کے قرآن کی بات کرنا چاہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ۔ وہ ایک آپ کو اچھے عنوان کے ذریعے سے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کا مطلب ہر کوئی اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے۔ قرآن کا وہی مطلب معتبر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے بیان فرمایا ہے۔ نماز پڑھنے کا قرآن میں حکم ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 ہیں، کیا قرآن شریف میں ہے؟ نہیں۔ اب جیسے ہمارے اہل سنت میں بھی ایک طبقہ بزرگوں کا نام لے کر بزرگوں کے راستے سے منحرف ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ دل کی نماز پڑھ لو کافی ہے، ہاتھ پیر کی زبان کی ضرورت، ہاتھ پیر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز پڑھ لو کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خوجے سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے بھی یہ بتایا تھا کہ بس ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اللہ میاں کا ذکر کر لیتے ہیں، دھیان کر لیتے ہیں، وہی نماز ہے۔ تو اب نماز کا ایک مطلب جیسے خوجہ لے رہا ہے، یہ خوجے بول رہے ہیں کہ بس دکان پہ بھی بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، دھیان کر لیں، ہم نماز ہو گئی۔ اور جیسے یہ ہمارے سنیوں میں سے جو منحرف ہو گئے وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اٹھک بیٹھک کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل کی نماز پڑھ لو، دل کی نماز کافی ہے۔ تو اب نماز کیسے ہوگی؟ یہ کیا صرف قرآن سے متعین ہو سکتا ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہوں گے، رکعتیں کیا ہوں گی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ 1 رکوع ہوگا، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں گے، کہاں ہے قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں تو لکھا ہوا نہیں۔ قرآن مجید کی وہ تفسیر معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کی ہے۔ حضرت قاضی صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے حضور کی منقبت میں کہ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں، یعنی بولتا ہوا قرآن ہے، 2 دفتیوں کے درمیان خاموش قرآن ہے، اور یہ چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن ہے۔
تو حضور کو قرآن ناطق قرار دیا. جو قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کے اگر کوئی صرف قرآن کو لینا چاہے تو اسے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے نام رکھا گیا اہل السنہ، جو قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو، سیرت کو مانتا ہے، وہ ہے نجات پانے والا فرقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. تو وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ تو بعض روایتوں میں الجماعہ کا لفظ ہے، اور بعض روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی کا ذکر ہے، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جماعت سے مراد بھی صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑ لو، اسے تھام لو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ما انا علیہ، اور واصحابی اور سنت الخلفاء الراشدین اس کا مصداق ہے الجماعہ. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اونیت الطالبین میں گمراہ فرقوں کا ذکر فرمایا، پھر نجات پانے والے فرقے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ناجی فرقہ اہل السنت والجماعہ ہے. سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ اور خلفاء راشدین کی جماعت ہے. تو اسی وجہ سے نام رکھا گیا اہل السنت والجماعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، وہ کس کے ذریعے سے ملا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا. امت کے جو طبقے ہیں مختلف، ان سب کا دین کی حفاظت میں حصہ ہے. محدثین کا بھی ہے، فقہا کا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو حضور نے ایک شخص کو اجازت دی، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے کسی اور شخص کو منع کیا، اجازت نہیں دی. اب ایک حدیث میں اجازت ہے، ایک حدیث میں ممانعت ہے. تو اب اس کی تفصیل کس سے معلوم ہوگی؟ صحابہ کرام سے معلوم ہوگی. صحابہ نے یہ بتایا کہ حضور نے جس شخص کو اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، اور جس شخص کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا. تو تفصیل معلوم ہو گئی. اب جس کے پاس فقہ یعنی دین کی گہری سمجھ نہیں ہے، اس نے تو صرف اتنا ہی مطلب سمجھا کہ بھئی بوڑھے کے لیے اجازت ہے اور جوان کے لیے اجازت نہیں ہے. مگر یہ مسئلہ جب فقہا کے پاس آیا تو فقہا نے اس سے استنباط کیا، حقیقت تک پہنچے. وہ فقہا نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے پر قابو رکھ سکتا ہو اس کے لیے اجازت ہے، جو قابو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے منع ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو. انہوں نے جوان بوڑھے کی قید ہٹا دی، اور انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا. تو بہرحال یہ دین جو پہنچا ہے ہمیں وہ ان واسطوں سے پہنچا ہے. حدیث کی صحیح سمجھ صحابہ کرام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا قرآن بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے، جماعت صحابہ و خلفائے راشدین بھی ضروری ہے.
امت میں جتنی گمراہیاں فرقے نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان میں یہ دیکھ لیجئے کہ ان بنیادوں پر کون قائم ہے؟ جو ان تینوں چیزوں پر قائم ہے، قرآن، حدیث، صحابہ اور خلفائے راشدین کی جماعت، یہ تین چیزوں پر اگر متفق ہیں اور مضبوط ہیں، پھر ان کے درمیان اختلاف ہے تو وہ فروعی اختلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے کسی بنیادوں کو نہیں مانتا تو پھر وہ اختلاف فروعی اختلاف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ اصولی اختلاف سمجھا جائے گا۔ آج کل جب سے یہ ابلاغ کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اب اس میں ہر قسم کے لوگوں کے ویڈیوز آ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، تقریریں آ رہی ہیں، اور ان کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے جو لوگوں کو متاثر کرنے والا ہے، تو لوگ ہر کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، جو مل گیا اس کے پیچھے چل پڑے، جس کی بات اچھی لگی اس کے پیچھے چل پڑے۔ بس یہ جو بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان ان باتوں کو محفوظ رکھے اور یہ سمجھے کہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہم اہل السنت والجماعہ ہیں، جو قرآن، حدیث اور صحابہ اور خلفائے راشدین کی جماعت ان تینوں کو مانتا ہو تو اس کی بات سننا ہے ہمیں، اور جو ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑتا ہو اس کی بات ہمیں نہیں سننا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا بولتا ہو، کتنی اچھی اس کی گفتگو ہو، آپ کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والی ہو، مگر آپ کو اس کو نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ فتنہ ایک ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا، شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، فیاض کا فتنہ ہے، اور آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں۔ جاوید احمد غامیدی نام کا ایک شخص ہے، بظاہر بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، گفتگو اچھی لگ گئی، اور علماء سے بعض لوگوں کے دلوں میں بغض ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں میں کہ دیکھو بھائی، اگر برے علماء کی برائیاں حدیث میں آئی ہیں اور حقیقت میں آئی ہیں، تو یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر بدترین شر شرار علماء میں ہوگا تو بہترین خیر بھی خیار علماء میں ہی ہوگا۔ الا ان خیر الخیر خیار العلماء وشر الشر شرار العلماء۔ آج کل جو ہے لوگ پریشان ہیں علاج معالجے سے، اتنا مہنگا ہو گیا کہ کچھ پوچھو مت، ہمدردی ختم ہو گئی ہے، تجارت پوری طرح سے غالب آ چکی ہے۔ تو اب ایک آدمی یہ کہے کہ دیکھو بھائی، آج کل ڈاکٹر تو بہت ہی کمائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں ڈاکٹر، لہٰذا اب اس کا علاج یہ ہے کہ نامپلی اسٹیشن کے باہر خیمہ ڈال کے ایک عطائی حکیم بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اب سارے ڈاکٹروں کو چھوڑو تو اب بہت خراب ہو گئی ہے، ان لوگوں سے کچھ کرنے مت لو، اب یہ کرو کہ وہ حکیم جو بیٹھا ہوا ہے نامپلی اسٹیشن کے باہر فٹ پاتھ پہ ڈیرا ڈال کے اس سے علاج کراؤ، تو کوئی عقل مندی ہے یہ؟ آپ کو انہی میں کون بہتر ہے، کون خیر خواہ ہے، کون ماہر ہے، ڈھونڈ کے علاج کرانا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح سے آپ یہ بولیں کہ بھائی علماء اچھے نہیں رہے، لہذا علماء اچھے نہیں رہے تو کوئی بھی بھوک رہا ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے باپ، اور علماء اچھے نہیں رہے تو حدیث خود یہ بتا رہی ہے کہ اگر شر و شر، بدترین شر برے علماء میں ہوگا تب بھی خیر الخیر بھی اچھے علماء ہی میں ہوگا، علماء کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگا۔ الا ان خیر الخیر خیار العلماء
وشر الشر شرار العلماء، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے علماء سے، ویسے لوگ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ ہے، ان کو یہی غامدی عامدی اس قسم کے لوگ بہت اچھے دکھتے ہیں، صاحب یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں امریکہ وغیرہ میں بھی، جس کو دیکھو ہر کوئی اسکالر بنا ہوا ہے، محقق بنا ہوا ہے، حالانکہ کچھ نہیں آتی ان کو، عربی نہیں آتی، علوم شرعیہ نہیں حاصل کیے۔ تو بہرحال جو وہ بھی اچھا بولنے والا نظر آ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کی بات سننے سے پہلے، کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اہل السنت والجماعہ میں سے ہے یا نہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، جو صحابہ کرام کی بھی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے، بس وہی ہے جو ہمارے حلقے میں شامل ہے۔ اور اگر اس کے بعد ان لوگوں میں باہم کچھ اختلافات ہیں تو پھر وہ اختلاف واقعتاً فروعی اختلاف، اصولی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے نہیں مانتا تو پھر سمجھیے کہ ہم سے خارج ہے وہ بالکل۔ روز بروز فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہر ایک کا جواب دیا جائے تو ضرورت پڑنے پر تو دیا جائے گا، مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ ان بنیادی باتوں کا علم ہر مسلمان کو حاصل ہو۔ اب جو خود ہمارے مکاتب فکر میں بہت سے اختلافات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم محفوظ کر لیں گے تو ان اختلافات کو حل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ مسلمانوں میں بھی جو بہت سی چیزیں ہیں، جب مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہ دیکھو کہ جن چیزوں میں ہم لڑ رہے ہیں، کیا خیر القرون میں ان کا وجود تھا؟ صحابہ کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، بہت آسان ہے، اس کو دیکھ لو۔ اگر صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ چیز ملتی تھی تو سب کے لیے قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ملتی تھی تو آج آپ اس کو اہل سنت والجماعت کے لیے لازم نہیں قرار دے سکتے کہ بھائی یہ کرے تو ہی سنی ہے ورنہ سنی نہیں ہے۔ کسی ایسی چیز کو آپ امت پر مسلط نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ان باتوں کو جانے گا تو پھر یہ کسی بھی فتنے کا شکار مسلمان نہیں ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے یہ مجلس ماشاءاللہ مسلسل کام کرتی ہے۔ قادیانیت کا فتنہ تو ہے ہی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری پیغمبر بنایا ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب۔ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ میں ہوں آخری رسول، حضور آخری نبی نہیں ہے، اور اپنے کو آخری نبی قرار دیا، اور ساری دنیا میں اس کے خلاف فتوے جاری ہوئے، اور الحمدللہ عرب میں عجم میں تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں اس پر کہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ لیکن اب اسی قسم کے چھوٹے چھوٹے فتنے ہر جگہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ ان فتنوں سے متاثر بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، دین کا بنیادی علم ہے نہیں بالکل۔ اب اس لیے کوئی شکیلی آ گیا، اس نے شکیل بن حنیف کو مہدی قرار دے دیا، مسیح قرار دے دیا، پٹی پڑھا دی، اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا کہ بھائی علماء سے جا کے مت پوچھو، تو ٹھیک ہے، یہ بھی تیار ہو گئے کہ علماء سے نہیں پوچھیں گے۔
اور جو اس نے سمجھا دیا اس کو قبول کر لیا۔ کسی نے دعائیں پڑھ دیں اور اس سے کچھ فائدہ ہو گیا، بس اس کے پیچھے چل پڑے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو یہ فتنے روز بروز پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں سے چوکس رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، اور اپنے اطراف بھی خبر رکھنا ہے کہ کوئی بھی اگر اس قسم کا بیمار ہے اور بیماری پھیلا رہا ہے تو ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش اور محنت کرنا ہے۔ اسی فکر کے ساتھ مجلس تحفظ ختم نبوت مسلسل یہ پروگرام بھی کرتی ہے، فیلڈ ورک کرتی ہے، یہ مجلس میدانی کام کرتی ہے، لوگوں کو ان فتنوں سے، ان گمراہیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی غرض سے آج کا یہ صبح سے لے کے شام تک کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے آپ کا، تاکہ آپ علماء کے ان بیانات سے مستفید ہوں، اور جو اس موضوع پر خاص محنت کرنے والے علماء کرام ہیں وہ ان فتنوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور دلائل بھی بیان کریں گے، اور جو کچھ آپ کو ضرورت ہے اس موضوع سے متعلق وہ ساری تفصیلات شام تک، رات تک یہ پروگرام چلے گا۔ اس پروگرام میں وہ ان تفصیلات کو رکھیں گے۔ آپ شام تک اس پروگرام کے اندر شریک رہیں، ان علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں، بالخصوص جو اس عنوان کو اپنی زندگی کا خاص موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ مولانا ارشد القاسمی صاحب ہیں، ان کے رفقاء کرام ہیں، مولانا انصار اللہ صاحب، مولانا وجیہ الدین صاحب اور دیگر ان کے رفقاء، انہوں نے اپنا موضوع اسی کو بنایا ہوا ہے اور خوب اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ بہت ہی کامیاب فرمائے، نافع اور مفید بنائے۔ میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔